بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. چودہ 1422 ہجری کے اشرِ محرم کی امام بارگاہ شاہ نجف میں آپ حضرات تیسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں. احسان اور اسلام کے موضوع پر لفظ احسان قرآن میں 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور محسنین کا لفظ 33 مرتبہ. احسان کی جو آیتیں 6 ہیں اس میں 3 آیتیں جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، اور وہ یہ ہے بالوالدین احسانا، اپنے والدین پر احسان کرو. بہت خوبصورت آیت ہے یہ قرآن کی کہ جس میں ارشاد ہوا کہ جس طرح تم نے دیکھا کہ تمہاری پرورش میں تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے محنت کی، تو اب بڑھاپے میں جب تم جوان ہوئے ہو تو اب اپنے ماں باپ پہ احسان کرو، اس لیے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جو احسان ماں باپ نے تم پر کیا تم اس کو اتار تو نہیں سکتے، اس کا ایک شمع بھر ذرہ بھر بھی بدلہ تم نہیں اتار سکتے. سوتے سوتے ماں اٹھ گئی، یہ محسوس کر کے کہ پورا بستر تر ہو گیا. صبح کی اس کی نماز بھی گئی، عبادت بھی گئی، اور سردیاں ہیں اگر تو اس کے لیے زحمت بھی بڑھ گئی، مگر اس نے بستر سے اٹھا کے پھینکا نہیں، بلکہ وہ رحمت بن گئی. پھر پیار، بیٹے کو پھر صاف ستھرا نہلا دھلا کے پھر دولہا سا بنا کے لٹا لیا پہلو میں. اس کا بدلہ کوئی بیٹا دے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا احسان کرو، ماں باپ پہ احسان کرو، جھڑکنا نہیں، کبھی ان کی بات پہ ناراض نہیں ہونا، اور ہمیشہ اپنے شانوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھنا. اللہ اکبر، کیا آیتیں ہیں یہ قرآن کی. کبھی غور کرنا کہ اس میں یہ غور کرنا کہ اتنا اللہ زور کیوں دے رہا ہے کہ ماں باپ پہ احسان کرو، اتنا رتبہ ماں باپ کا کیوں بڑھا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ اپنی آنکھ سے تم نے یہ منظر دیکھ لیا کہ تم خطاؤں پہ خطائیں کر رہے ہو، لیکن وہ ہیں کہ تمہارے لیے رحمت بنے ہوئے ہیں. اس لیے کہا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے رب ہیں، تاکہ ہم کو سمجھو کہ تم خطا پہ خطا کر رہے ہو، ہماری طرف سے ماں باپ کی طرح رحمت پہ رحمت، رحمت پہ رحمت، تاکہ رب کو پہچانو ماں باپ کے ذریعے. اب پتہ چلا ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت کیوں، ان کی خدمت کرنا عبادت کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ میں توحید چھپی ہوئی ہے، شرک تو نہیں ہے. تو موضوع بین الاقوامی ہے، اس میں نہ کسی شیعہ نہ کسی سنی کو اعتراض. احسان اور اسلام، کون اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا؟ کون نہیں کرتا احترام؟ لیکن یہ بھی رعایتیں دے دی، تمہارا باپ ہے، احترام کرو. لیکن ہر آدمی کے کئی باپ ہیں، آدم بھی باپ ہیں، باپ بھی باپ ہے.
جس سے تم نے علم حاصل کیا وہ استاد بھی باپ ہے. کن معنی میں؟ یعنی وہی احترام استاد کا بھی ہوگا، آدم کا بھی ہوگا. بیوی کا باپ بھی تمہارے لیے مثل باپ ہے، تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے. تمہارا رشتہ تو کوئی خاص نہیں ہے خونی، لیکن تمہارے بچوں کا تو نانا ہے نا. بچوں سے تو گہرا رشتہ ہے. ہاں ہاں، اس کا بھی احترام. اور اب ایک بات اور بتایا اسلام نے، اور پوری امت کے باپ علی ہیں. ہائے ہائے، چہرے اتر گئے کہ کھل گئے، مجھے نہیں معلوم. آدم تک باپ مانا، جو انکار کر دے تو پھر ناخلف. بھئی آدمی اس وقت تک آدمی ہے جب تک آدم کو باپ مانے گا، ورنہ وہ آدمی کہاں رہا؟ آدم سے آدمی ہے نا. تو ہاں، وہ سب کے باپ. اپنا باپ ہے باپ، استاد باپ ہے، سسر باپ ہے، امت کا باپ، مسلمانوں کا باپ. کیا کسی کو اس پہ اعتراض ہے؟ بھائی جملہ ہے اب آپ کو سمجھانے کے لیے، اگر کوئی نہیں سمجھ رہا. جب امت کی مائیں ہو سکتی ہے تو باپ کیوں؟ سب کی اپنی اپنی مائیں تھیں، یہ اتنی بہت سی مائیں بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ماں کی کمی تھی؟ نہیں، ماں اس لیے بنایا تاکہ احترام میں کمی نہ آئے. تو باپ اس لیے بنایا ہے تاکہ احترام میں کمی نہ آئے. خدا کی قسم، اگر آپ کسی شیعہ سنی کتاب میں دکھا دیجئے کہ رسول نے یہ کہا ہو کہ امت کا باپ میں ہوں، یہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ قرآن میں سورہ احزاب میں آیت رکھی ہوئی ہے، محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. ارے اتنی ہلکی واہ آپ نے کی ہے. محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، صرف رسول ہیں. اگر باپ بنایا جاتا تو سب ابا ابا کہنے لگتے. کوئی رسول اللہ نہ کہتا. اللہ رسول وما محمد، نہیں ہے، باپ نہیں ہے. اللہ اکبر. آیت رکھی رہ جاتی قرآن میں اور استعمال نہ ہوتی. فدق کا خطبہ دینے سے پہلے زہرا نے پکارا، ہے تم میں کوئی جو اٹھ کر یہ کہے کہ محمد تم میں سے کسی کا باپ تھا؟ ہے کوئی جو اٹھ کے کہے؟ تو اگر 3 بیٹیاں تھیں، کسی کا بارش اٹھے کیا؟ ہاں فاطمہ. یا ہمارے گھر میں بھی ایک ایسی ہے جس کا باپ محمد. کیوں نہیں بولے تھے اس وقت؟ اب سب بول رہے ہیں. جو فاطمہ پکار رہی تھی، اسی لیے آیت آ گئی، خبردار محمد کو باپ نہ سمجھنا. رسول آیت آئی، رسول گھر میں آئے. شہزادی نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ کیا بیٹی، جب بھی آیا تو تم سلام کرتی کہ السلام علیکہ یا ابت، یا ابتا. آج یا رسول اللہ کیوں کہا؟ کہ آیت آ گئی ہے کہ رسول اللہ کہہ کے پکارو، خبردار رشتہ نہ لگانا. کہ امت کے لیے آیت آئی ہے، تمہارے. تم باپ کہہ کر پکارو. کائنات میں ایک بیوی تھی جو
محمد کو باپ کہہ سکی؟ جملہ ضائع نہ کرنا، دو ہی بچے کے جو واہ جدہ یا جدہ کہہ کے پکار سکے، یا وہ حق ہم کو ہے یا تم کو، پوری امت نہیں کہہ سکتی۔ اسی پہ احترام کرو، اسی پہ احترام کرو۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، ہم کہہ سکتے ہیں رسول ہمارے جد ہیں۔ امت میں کوئی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ رسول ہمارے دادا ہیں۔ ارے اس پہ تو ناز کرتے ہیں جب کوئی انہیں دادا کہتا ہے۔ حدیث دی ہے کہ سادات جب آئیں گے محشر کے میدان میں تو میں اپنی اولاد پہ فخر کروں گا کہ اتنے مجھے دادا کہہ کے پکارنے والے۔ یہ زہرا کا ناز ہے، یہی تو کوثر کی تفسیر ہے۔ بالوالدین احسانا، اپنے والدین پر اپنے بزرگوں پہ احسان کرو۔ کس کی مجال ہے؟ تو پھر نیکی کرو، نیکی کرو۔ کیوں نیکی کرو؟ کیوں احسان کرو؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن میں یہ منشور دیا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، پورے عالم میں سلام میرا نوح پر۔ کیوں؟ کذالک نجزی المحسنین، ہم یوں ہی محسنین کو جزا دیا کرتے ہیں۔ نوح پر سلام کہ ہم نے ان کا ذکر آنے والی نسلوں میں چھوڑ دیا، ہم نے سفینے کا ذکر قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ سلام پروردگار کا سلام ہے۔ قد صدقت الرؤیا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم محسنین کو یوں ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین۔ سورہ صافات کی مسلسل آیتیں پڑھ رہا ہوں، 80 سے لے کے 130 تک سلامی سلام ہیں، اور یہ سارے سلام اسم اعظم ہیں۔ اگر جمع کر کے آپ پڑھیں تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین۔ سلام علی موسیٰ و ہارون ترکنا علیہما کذالک نجزی المحسنین وترکنا علیہ فی العالمین سلام علی آل یاسین کذالک نجزی المحسنین۔ اے آل محمد تم پر سلام۔ ہم محسنین کو یوں ہی جزا دیا کرتے ہیں، اور ان کے ذکر کو ترکنا چھوڑ دیا آنے والی نسلوں میں کہ قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے۔ اگر محسنین قرآن کے مان رہے ہو، آیتوں پہ یقین ہے، تو اللہ کے اس بیان پہ یقین کرو کہ محسنین کی جزا یہ ہے کہ قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے۔ جس کا ذکر ہوتا رہے وہ ہے محسنین۔ وہ نوح ہے یا موسیٰ اور ہارون ہے یا ابراہیم یا آل محمد ہے؟ سورہ صافات میں کوئی اور؟ اب آپ جس کا چاہے ذکر کرتے رہیے، وہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا بنایا ذکر ہے۔ ذکر ہوگا نوح کا یا اولاد نوح کا، ابراہیم کا یا آل ابراہیم کا، موسیٰ اور ہارون یا ان کی نسل کا، یا محمد کا ذکر یا آل محمد کا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آل یاسین کون ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ یاسین محمد کا نام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یحییٰ بن اقسم دربار مامون میں بیٹھا ہوا تھا، مڑ کے ایک بار حضرت امام علی رضا صلوات اللہ سے
پوچھا کہا کہ قرآن میں میرے جد کا نام کہاں کہاں آیا ہے؟ اس نے کئی آیتیں پڑھی. غور نہیں کیا آپ نے؟ یہ نہیں کہا رسول اللہ کا ذکر قرآن میں کہاں کہاں آیا. بتاتے سے قرآن وہ سمجھ بھی گیا جد کون ہے. کوئی ایسی غیر معروف بات نہیں تھی اور کوئی اعتراض بھی نہیں ہوا. سب کو معلوم تھا دادا تو علمی کے ہیں. کہاں ہے میرے جد کا نام؟ اس نے کئی آیتیں پڑھی. یہاں ہے، احمد نام ہے، محمد نام ہے. کہ نہیں وہ آیت بتا جس میں میرے جد کے نام کی قسم کھائی گئی ہو. عالم ہے بھائی، بہت بڑا عالم ہے، درباری عالم ہے. سب کے سامنے اگر سوال ہو جائے انکار کر دے کہ نہیں معلوم تو ذلت ہی ذلت ہے. جیسے کہ بتا جہاں قسم کے ساتھ میرے جد رسول کا نام آیا ہے. مجبور ہو گیا، فوراً آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قسم ہے مجھ کو قرآن حکیم کی اور یاسین کی کہ تو مرسل ہے. پڑھوا لی نا آیت کہ یاسین محمد کا نام ہے. اب فوراً آیت پڑھی سلام علی آل یاسین. اب بتا کس کی اولاد کو اللہ نے سلام کیا؟ آیت پڑھوا کے اب کیا کہے گا؟ بے شک اللہ نے آپ پر سلام کیا. جب معلوم ہے کہ آل رسول پہ قرآن میں سلام ہے تو جس پہ اللہ سلام کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام. یہ آپ کہاں سے لے آئے؟ حسین رضی اللہ تعالی، حسین رضی اللہ تعالی، حسین رضی. یہ کہاں سے اخباروں میں غلط بات چھپتی ہے؟ کیوں چھپتا ہے رضی اللہ تعالی؟ کوئی لفظ ہی نہیں آپ کے پاس پاک لوگوں کے لیے. میرے سمجھ میں اب تک نہیں آیا ہے یہ بات کیا ہے. یہ کیا بات ہے؟ سلمان بھی رضی اللہ، ابو ذر بھی رضی اللہ، مقداد بھی رضی اللہ، عمار بھی رضی اللہ، سب رضی اللہ. یہ بھی رضی اللہ، وہ بھی رضی اللہ، اور علی بھی رضی اللہ، بلال بھی رضی اللہ. یہاں بڑی مساوات ہے، سب برابر ہے رضی اللہ میں. کیسی باتیں؟ یہ جہالت کہلاتی ہے. اسے تو تعصب بھی نہیں کہا جا سکتا، اسے صرف جہالت کا نام دیا جائے گا. کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آدم و نوح، موسیٰ اور ہارون کے ساتھ کیا لکھنا ہے؟ ائمہ کے ساتھ کیا لکھنا ہے؟ اصحاب کے ساتھ کیا لکھنا ہے؟ غلاموں کے ساتھ کیا لکھنا ہے؟ کنیزوں کے ساتھ کیا؟ ہم کریں کیا؟ کوئی اچھی سی لغت ہی بن جاتی پاکستان میں کہ جس میں یہ باتیں سمجھا دی جاتی. غلط املے لکھتی ہیں اخباروں میں. 25 غلطیاں جنگ میں روز ہوتی ہیں املے کی. سقا بولتے ہیں نا ہم لوگ، سقا بزرگ، سے قاف ہے. جنگ لکھتا ہے سقا، سی کاف ہے، کاف پہ تجدید، سقا بزرگ. اب سقا کہاں سے سقا؟ آپ کسی بوڑھے کو کہہ دیجیے آپ بڑے سقا ہیں، کیا کہے گا وہ اگر پڑھا لکھا ہوگا؟ ورنہ جاہل ہوگا تو کہے گا بہت بڑا کوئی خطاب دیا انہوں نے. اس لیے کہ سقے کے معنی بھی یہیں آ کے پتہ چلتے ہیں. علمی مجلسیں ہیں بھائی، اور یہاں سے سیکھ کے جائیں لوگ تو خوشی ہوگی ہمیں، تاکہ یہ سب کچھ پتہ چلے. لفظوں کی کمی، لغت میں لفظ کی کمی نہیں ہے، بہت ہے لفظ. استعمال کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، اور وہ کلاس روم میں جائیں گے تو معلوم ہوگا، اور غیر حاضریاں ہوں گی. فیلڈ میں
कहती होगी। तो फिर क्लास रूम में जब आप बैठेंगे नहीं, बाहर शरारतें करते फिरेंगे, तो लफ्ज कैसे मालूम होंगे? तो बैठिए जरा, देखिए इनकी चाशनी क्या है। आइए, इसीलिए बच्चों को दावत दिया करते हैं कि भाई अब कंप्यूटर का जमाना है, अब तो किताब खरीदने की भी जरूरत नहीं, बटन दबाओ, लफ्ज पूछ लो कंप्यूटर से, वो मानी वानी सब बता देगा। पूरे डिक्शनरी फीड है कंप्यूटर में। अब तो किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं, अब तो कंप्यूटर उस्ताद बना हुआ है। अभी यहां तो कुछ शर्म भी आती थी, अब इनसे पूछें, कंप्यूटर से पूछने में क्या शर्म, उसमें तो कहें अरे साहब मास्टर हैं कंप्यूटर के, हालांकि पूछ रहे हैं कंप्यूटर से। लेकिन वो चूंकि खामोश है, वो कोई दावा तो करेगा नहीं, इसने हमसे सीखा है। तो वहां पूछ लेंगे, गूंगे से सब पूछ लेते हैं, सब पूछ लेते। कंप्यूटर को सब कह देंगे काफी है। अरे कंप्यूटर भी काफी नहीं है जब तक कंप्यूटर का उस्ताद न समझाए कि कंप्यूटर है क्या। दुनिया में कोई इल्म तन्हा नहीं है, अकेला इल्म तो कोई है ही नहीं। कुरान भी अकेला नहीं, न नबी को अकेले भेजा, न कुरान को अकेले भेजा, मुहाफिज हर एक के साथ रखा। कुरान भेजा तो नूर भी भेजा, इसलिए कि किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती, रोशनी की जरूरत है। तो अब अली बताएं मोहसिनीन के नाम, याद रखना, भटक न जाना। कुरान में मेरे बहुत से नाम हैं, उन नामों में एक नाम कुरान में मेरा नाम मोहसिन भी है। मौजू वाज़ेह हो गया ना, एहसान और इस्लाम, एक दीन है उसका नाम इस्लाम है, और एक इस्लाम का नासिर है उसका नाम मोहसिन है, वो है अली, वो है अली। दोबारा नाम दोहराया था रसूल ने घर में, और फिर ये नाम तीसरी बार नहीं रखा गया। मोहसिन नाम अली का है या अली के एक बेटे का नाम। और अजीब बात यह है कि मस्जिद नबवी में आप जाएं, सहन में खड़े हो के चारों तरफ दीवार पे देखी तो जो नाम बड़े बड़े दायरे की शक्ल में लिखे हैं उसमें 12 आइम्मा के नाम लिखे, हजरत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मेहदी तक सबके नाम लिखे। मस्जिद नबवी में इमाम मेहदी का नाम लिखा है, अभी आए नहीं हैं। कैसे अंधे लोग हैं कि वहां जाते हैं हज करने, ज़ियारत करने, ये देख के नहीं आए कि मेहदी का नाम लिखा है औलाद रसूल में, और आप मेहदी को नहीं समझ रहे। वही दिखाते कि नाम लिखा है गुंबद खिजरा में। अजीब बात यह कि जहां 12 इमाम के नाम लिखे हैं तो वहीं शहजादियों के नाम भी लिखे, जनाब ज़ैनब के भी, उम्मे कुलसूम के भी, वहीं जनाब मोहसिन का नाम भी लिखा है। यह है आले मोहम्मद का मोजिजा। आपने इतना याद नहीं रखा जनाब मोहसिन को जितना मस्जिद नबवी बनाने वालों ने मोहसिन को याद रखा। अल्लाह ने यह नाम लिखवाया है कि इस औलाद से इनकार न करना। नाम रखा जा चुका था और रसूल ने इसीलिए नाम रख दिया था ताकि बेटा बेनाम न रह जाए। नाम रखा इसलिए ताकि वाकया याद रह जाए। अब समझ में आया कि न मोहसिन को जीना था न जवान होना था, मोहसिन का नाम रख के किसी का जुर्म रखवाना था। मुजरिम का तारुफ करवाना। तो मस्जिद नबवी में ये नाम भी लिखा है मोहसिन। मोहसिन एहसान करने वाला। एहसान किया नूह ने, एहसान किया इब्राहिम ने, एहसान किया मूसा और हारून ने, एहसान किया आले मोहम्मद ने। बस इसी के दरमियान में कुछ नाम हैं मोहसिनों के जिनका जिक्र हम इस पूरे अशरे में करेंगे। नाम गिनवाए देते हैं, एक एक तकरीर होती जाएगी।
انہی محسنین میں ایک نام ہے ہاشم کا، ایک نام ہے کلاب کا، ایک نام ہے قصی کا، ایک نام ہے عبد المطلب کا، ایک نام ہے عبداللہ اور آمنہ کا، ایک نام ہے ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کا، ایک نام ہے حمزہ کا، ایک نام ہے عقیل کا، ایک نام ہے جعفر طیار کا، ایک نام ہے علی کا، ایک نام ہے زہرا کا، ایک نام ہے حسن کا، ایک نام ہے حسین کا۔ تقریریں ہوں گی ان محسنین پر، ان کے احسانات گنوائیں گے، یہ ہیں گھر والے، یہ ہیں نسلیں، لیکن ان محسنین میں اللہ نے ان کو بھی شامل کیا جو باہر سے آ کے شامل ہوئے اور ان کے جیسے بن گئے۔ ان میں سب سے نمایاں نام خدیجہ کا ہے، جسے ہم محسنہ اسلام کے نام سے پکارتے ہیں۔ مائیں سب ہیں، سب پہ سلام، محسنہ اسلام ماؤں میں ایک، محسنہ کوئی اور نہیں ہے بی بی، اسلام کی محسنہ ایک بی بی، یا ماں یا بیٹی یا نواسی۔ گھر سے باہر بات نہیں گئی ہے، باہر والے کا احسان اسلام کو پسند نہیں ہے، نہیں لیتے ہم احسان، ہم نہیں لیتے کسی کا احسان، کرنا بھی چاہے تو ہم رخ موڑ دیتے ہیں، ہمیں منظوری ہی نہیں، قبول ہی نہیں۔ یہ ہیں وہ محسنین، کس کس طریقے اور کس کس شان سے احسانات کیے ہیں اسلام پر، اس لیے موضوع رکھا احسان اور اسلام۔ پہلی تاریخ کو بھی واضح کر سکتا تھا، لیکن پہلے میں نے اپنے موضوع کو سمجھایا تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ محسن کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، مسلم ہے، مومن ہے، متقی ہے، پھر آخری درجہ ہے محسن، اور اس پہ رب کا سلام ہوتا ہے، محسنین پہ رب کا سلام ہوتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا معصوم کی بارگاہ میں، کیا صلہ ہے ہم سب کا کہ ہم آپ کے لیے اپنی جانیں فدا کر دیں؟ کا صلہ پوچھتے ہو؟ اگر تمہیں صلہ معلوم ہو جائے تو دنیا کے سارے کام چھوڑ کے صرف ہمارے ذکر میں بیٹھ جاؤ، اس لیے ہم جزا نہیں بتائیں گے محسن کی، ہاں آخرت میں تمہیں بتا دیں کہ تمہیں کیا جزا ملنے والی ہے۔ اور ایک بار آیت پڑھی قرآن کی اور کہا اس کی تفسیر سناتا ہوں، حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث سنا دوں تو آگے بڑھ جاؤں، بہار الانوار کی تمام کئی جلدوں میں یہ حدیث مختلف طریقے سے بیان ہوئی، بڑی مستند حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ محشر کے میدان میں اس سے پہلے کہ سب کے فیصلے ہوں، رب کی آواز یہ آئے گی، کہاں ہیں میرے محسنین، کہاں ہیں میرے محسنین؟ 3 بار یہ صدا آئے گی، کہاں ہیں میرے محسنین؟ ایسے میں ایک جماعت، ایک گروہ اٹھے گا اور کہے گا بارگاہ الہی میں، پروردگار تیری بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں، اگر ہم ہی ہیں محسنین تو ہم حاضر ہیں۔ تو آواز دے گا اللہ، ہاں بے شک تم ہو محسنین، تم ہو محسنین، اب تم اپنی جزا لو۔ اعلان قرآن میں ہو گیا، کذالک نجزی المحسنین، ہم یوں ہی محسنین کو جزا دیا کرتے ہیں، یوں دیا کرتے ہیں۔ اگر تم ہی ہو ہمارے محسنین اور بے شک تم ہی ہو محسنین، تو بتاؤ کیا احسان کیا؟ کہ زمانے نے علی کو چھوڑ دیا تھا، تلوار کی دھار پہ ہم نے علی کو پکارا، زمانے نے غم حسین کو بدعت کہا تھا، ہم نے سر کٹوایا، گھر لٹوایا، غم حسین نہیں چھوڑا، کہ بے شک تو بھی ہو ہمارے محسن۔ جزا سن لیے اور اتنی آسانی سے سنیے کہ جیسے تم اس میں شامل نہیں ہو۔ کچھ بتاؤ تو کہ ہو یا نہیں ہو، ذرا چہرے تو میں دیکھوں تمہارے،
لو جزا لو، لو جزا لو، یہ جزا ہے تمہاری کہ اٹھو اور اٹھ کر اس پورے محشر کے کروڑوں انسانوں میں ایک ایک چہرہ دیکھو، جس نے دنیا میں تم پر احسان کیا ہو اس کا ہاتھ پکڑو اور لے کے جنت میں چلے۔ یوں ہی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں تلوار کی دھاروں پہ، یوں ہی نہیں سال بہ سال یہ مجنون نکل پڑتے، نہ زندگیوں کی پرواہ نہ گھر کی پرواہ۔ ارے یہ سب اگر نہ ہو رہا ہوتا تو محسنین کیسے پہچانے جاتے؟ تم آگے بڑھتے جاؤ، چہرے چمکتے جائیں گے، یہ ذکر رکے گا نہیں، اس لیے کہ جزا ہمیں معلوم ہے۔ دنیا کو تو اپنا انجام آخرت کا نہیں معلوم۔ بے یقینی کی زندگی گزارنے والوں، ہمیں تو جزا سنا دی گئی ہے، ہمیں اپنا انعام معلوم ہے، ہم وہاں بھی سرتاج رہیں گے، سب سے پہلے ہم جائیں گے جنت۔ حالانکہ ہماری نظر میں جنت کی حقیقت کچھ ہے نہیں، ہمارے لیے تو ذکر حسین سے بڑی جنت کوئی۔ تو سلام ہوتا ہے محسنین پر، اللہ ہم پر سلام کرتا ہے، تم ہمیں کافر کہو، واہ واہ واہ۔ تو لڑائی ہم سے نہیں ہے بھائیو، جو بھی لڑ رہا ہے اللہ میاں سے لڑ رہا ہے، مجرم ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کا مجرم۔ خدا کے لیے ہم سے نہ لڑو، ہم لوگ بڑے اتحاد کرنے والے امن پسند لوگ ہیں، ہم نے ہر فرقے کو اپنا بھائی کہا، گلے لگایا۔ خدا کی قسم ہمارے گھر میں یہ عزاداری ہو رہی ہے، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے گھر کے ڈرائیور سنی ہیں، سب کے گھر کے باورچی سنی، گیٹ پہ کھڑے ہونے والے دربان۔ بادشاہ نے کہا سو جائیے، صبح آپ کا مقدمہ سنیں گے، بات کریں گے۔ کھانا بھجوا دیا بادشاہ نے، کھانا آیا، شربت آیا۔ جب کھانا کھانے لگے تو بادشاہ چھپ کے پردے کے پیچھے کہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ کھانا آیا تو جیسے ہی ملازمہ نے آ کے پہلے شربت رکھا انگور کا، جیسے ہی برتن رکھا ایک بھائی نے کہا یہ شربت اس انگور کا ہے جس انگور کی بیل قبر پہ اگی ہے۔ کھانا شروع ہوا، جب روٹی توڑی تو کبھی روٹی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ ایک بھائی نے کہا کیوں؟ کہ جس عورت نے روٹی پکائی ہے وہ نہائی نہیں، اتھر نہیں۔ اب چاہ کے سالن نکالے، بوٹی دیکھی کہ یہ اس بھیڑ کے پرورش کے لیے گدھی کا دودھ فراہم کیا گیا۔ اور چوتھے نے کہا تو آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ ولد زنا ہے۔ اب بتائیے پسینہ پسینہ ہو گیا ہوگا، سن بھی رہا تھا۔ صبح ہوئی، مقدمہ کہاں ان کا مقدمہ یہ لڑے گا؟ میں ختم ہو گئی تقریر، 2 جملے اس کا تفصیل تو انشاءاللہ آنے والی تقریروں میں، تاکہ آپ کے سمجھ میں آگے کس موضوع پہ گفتگو۔ ابھی تو اجداد پیغمبر کی بات ہے، ابھی ہم بہت دور ہیں،
20 पुश्त ऊपर पीछे चले जा रहे हैं, वापस आना है हमें, अबू तालिब तक, अब्दुल्ला तक, आमना तक, फातिमा, यूं आएंगे हम इल्म के रास्ते से। मौजू आपको ठीक लग रहा है ना? इत्मीनान है ना आपको? घबराहट तो नहीं है कि कुछ नहीं दिया जाएगा? बहुत कुछ गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। कहा भाई ये कैसे तो नहीं मालूम, ये शरबत की तुमने क्या बात की, अंगूर की? कहा भाई उस पे जब नजर पड़ी तो दिल मेरा गमजदा हुआ, मुझ पे अफसोदगी छाई, तो मैं समझ गया कि ये बेल कब्र पे उगी है। मैंने बता दी, पता लगाया गया कि भाई ये कहां से अंगूर आए, पता चला कब्रिस्तान में जो बेलें लगी हैं उसमें से कब्र के दरख्त पर से ये फल तोड़े गए। ठीक है, ये रोटी का कैसे पता? का रोटी तोड़ते ही मेरे दिल में ये कहा कि तहारत नहीं। पूछा गया पकाने वाली से, उसने कहा मैं मजबूर थी, लेकिन क्या कहूं, मुलाजिम हूं। अब एहतियात से तो पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसी तो बहुत सी बातें आएंगी। कभी ये गोश्त का मसला, कभी मसला ये है कि चर्बी अगर बोटी के ऊपर हो जाए तो फिर किसी और जानवर का दूध पिया है उस जानवर ने, और अगर गोश्त के दरमियान है तो वो उसका अपना दूध है। तो बोटी देख के हमने बता दिया। कहा मगर ये जो तुमने एक और कयामत की, का बादशाह इसकी बात हमसे न पूछ, तकरीर का आखिरी जुमला है फजाइल का, इसकी बात हमसे न पूछ। का फिर का ये अपनी मां से पूछ, ये अपनी मां से। क्या करता गया? कहा बेटा वो लोग ठीक कहते हैं, तेरा बाप जो था तो मैं ये डरती थी कि हुकूमत मेरे हाथ से निकल जाएगी, इसलिए मैंने तेरे बाप की मजबूरी को देखते हुए गुलाम से रुजू किया तो तू पैदा हुआ। वापस आया का तस्दीक हो गई, तुम बड़े सच्चे लोग हो, तुम्हारा फैसला हम क्या करें, सच्चे लोगों का फैसला झूठे लोग नहीं कर सकते। हां, दिल रोशन हो जाए कि सच्चाई को पहचान ले। हुर ने सच्चाई को पहचान लिया, पहचान लिया था। हुसैन सिद्दीक नबी के बेटी, खुद भी सादिक है। अभी आलेबा में कह रहा था कि हुर की तफसील मार्टिन रोड में पढ़ूंगा, और बस चंद लम्हों की जहमत और तकरीर खत्म हुई। हुर आया, आपको मालूम है कैसे आया, किस शान से आया। जोर बाजू का नुमाया था बड़े शानों से, दस्ते फौलाद दबा जाता था दस्तानों से, बर्छियों उड़ता था दब्बत के फरस रानों से, और आंख लड़ जाती थी दरिया के निगहबानों से। इस शान से घोड़ों को भगाकर हुर और उसके साथी हुसैन की तरफ आए। ये देखते रह गए, हुर की सवारी वहां पहुंची, गोया तख्ते सुलेमान पे सवार था, कोई रोक नहीं सका हुर को। वहां शान से आया, इस दरबार में आया तो मुंह को छुपाए आया, हाथों को बांधे आया, अदब से आया, बारगाहे हुसैन में आया। एक जुमला कहा, उस वक्त मेहमान हुआ था तो पानी था, आज मेहमान हुआ है तो अब तो खातिरदारी के लिए एक बूंद पानी नहीं। हुर अब हुर रोए ना तो क्या करे,
اب ہو روئے تو کیا کرے، آنسو نہ بہائے تو کیا کرے، ہو آ گیا، شور ہوا۔ بے فضا یہ شور کیسا ہے؟ کبھی بھی لشکر مخالف کا حور جس نے راستہ روکا تھا وہاں، وہ آ گیا اپنے بیٹے بھائی اور غلام کے لیے، آپ کے بھائی کی مدد کو۔ کہ فضا بس اتنا جا کے حور سے پوچھا، کیسے تیرے دل میں میرے بھائی کی محبت آ گئی؟ ذرا حور یہ سنا تو دے کہ تو ادھر تھا حاکم کی طرف، کیسے دل میں محبت آئی، شاید وہیں پہ تقریر ختم ہو جائے۔ میاتین میں سرکار کنپیر نے اس روایت کو لکھا ہے اور مجھے بہت پسند ہے یہ روایت۔ حور نے کہا فضا میری شہزادی سے یہ کہہ دے کہ جب مجھے حکم ملا کہ جا کے حسین کو گھیرو تو اس رات مجھے نیند نہیں، لیکن جب آدھی رات گزر گئی میں بے چینی میں صبح ہوتے ہوتے میری آنکھ لگی، بے قرار تو نہ تھا ہی کہ مجھے کیا حکم ملا اور کیا کرنا۔ اسی عالم میں میں سویا تو خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک کنیز سیاہ کپڑے پہنے میرے پاس آئی اور کہا حور جلدی چل، تجھے شہزادی کونین نے بلایا۔ میں انکار نہیں کر سکا، اس کے کہنے پہ میں پیچھے پیچھے اس کے چلا، وہ آگے چلی۔ میں نے غور کیا تو میں کوفے کے بازاروں سے گزر رہا تھا، وہ کنیز آگے چل رہی تھی اور وہ کوفے کے بازار سے راستے میرے پہچانے ہوئے تھے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ گلے بند تھی، وہاں میں نے دیکھا ایک سبز پردہ پڑا تھا، اس سبز پردے کے آگے ایک لاش پڑی تھی۔ میں لاش کو دیکھنے لگا تو میں نے دیکھا اس کے پیر میں رسی بندھی تھی لاش کے۔ ابھی میں لاش کے قریب پہنچا تھا کہ پردے کے پیچھے سے آواز آئی، حور میں مادر حسین فاطمہ ہوں، تجھے معلوم ہے آج کی رات میرا بیٹا مسلم یہاں قتل کر دیا گیا۔ اے حور آج سے 1 مہینے کے بعد میرا حسین بھی یوں ہی مارا جائے گا، میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ میرے بیٹے حسین کے قاتلوں میں شامل نہ ہونا۔ اے فضا کہہ دے شہزادی سے میں گھر سے تو چلا لیکن یہ خواب مجھے پریشان کرتا رہا۔ جب آقا نے یہ کہا کیا چاہتا ہے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو جواب میں مجھے فاطمہ کا نام احترام سے یاد آیا، خواب یاد آ گیا۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ جس کے دل میں زہرا کی محبت آ جائے۔ زہرا کی محبت گمراہی سے بچا لیتی ہے۔ اللہ اللہ، تقریر کا آخری جملہ، جس کے دل میں زہرا کی محبت ایسی ہوتی ہے اسے پھر زہرا کی طرف سے انعام بھی بڑا ملتا ہے۔ میرے جملے بھولنا نہیں، تم بھی محسنین میں شامل ہو۔ جو انعام حور کو ملا وہی تمہیں بھی ملا۔ تقریر کا آخری جملہ، حور نے آواز دی، حسین لاشے پہ پہنچے، سر کو اٹھا کے زانے پہ رکھا، لیکن اب جو حور کا چہرہ دیکھا تو دیکھا ایک تیر پیشانی میں آدھا پیوست ہے اور لہو ہے کہ بہا جاتا ہے اور حور تڑپ رہا ہے۔ حسین نے وہ تیر کھینچا، اب جو تیر کھینچا تو لہو کا فوارہ چلا۔ حسین ایک بار اس لہو کو دیکھنے لگے، کہ حور گھبرانا، میرے جیب میں میری ماں کا ہاتھ کا بنایا رومال ہے، یہ کہہ کر رومال زہرا کا پیشانی پہ باندھا تو لہو رک گیا، لہو رک گیا۔ کتنے خوش قسمت ہو، ایک رومال زہرا کے ہاتھ کا حور کو ملا، ایک رومال زہرا لے کے مجلس میں آتی ہے، لا میرے بچے کے آنسو لاؤ۔ زہرا کے رومال میں ماتمداروں کے آنسو، ماتم حسین۔